سپہر کے 3 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ عرفانہ شاہین سے خبریں سنیے۔ اہم خبروں کا خلاصہ۔ صدر نے کرونا وائرس کی وبا کی روک تھام کے لیے مربوط حکمت عملی کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ پارلیمنٹ کا آن لائن یا باضابطہ اجلاس بلانے کا فیصلہ سیاسی جماعتوں کی مشاورت کے بعد کیا جائے گا۔ ملک میں کرونا وائرس کے مصدقہ مریضوں کی تعداد 14,885 ہو گئی ہے، جبکہ 26 نئی اموات ہوئی ہیں۔ گھبرائیں نہیں، احتیاط کیجیے، کورونا وائرس سے بچاؤ ممکن ہے۔ سردی اور نزلہ زکام کے مریضوں سے دور رہا جائے۔ کھانستے اور چھینکتے وقت منہ اور ناک کو ٹیشو یا رومال سے ڈھانپا جائے۔ ہاتھوں کو بار بار اچھے صابن سے دھویا جائے۔ استعمال کے بعد ٹیشو کو مناسب طریقے سے ضائع کیا جائے تو کورونا وائرس کو پھیلنے سے روکا جا سکتا ہے۔ مزید معلومات کے لیے نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی 111-157-157 اور صحت تحفظ ہیلپ لائن 1166 پر رابطہ کریں۔ پاکستان نے کنٹرول لائن پر بھارتی فوج کی طرف سے جنگ بندی کی خلاف ورزیوں پر شدید احتجاج کیا ہے، جس کے نتیجے میں بے گناہ شہری شدید زخمی ہوئے۔ مقبوضہ کشمیر کے ضلع شوپیاں میں بھارتی فوج نے آج اپنی ریاستی دہشت گردی کی تازہ کارروائی کے دوران ایک نوجوان کو شہید کر دیا۔ اور مزاحیہ فلمی اداکار منور ظریف کی آج 44ویں برسی منائی جا رہی ہے۔ خبریں تفصیل کے ساتھ۔ صدر عارف الوی نے وفاقی اور صوبائی حکومتوں پر زور دیا ہے کہ وہ کرونا وائرس کی وبا کی روک تھام کے لیے مربوط حکمت عملی کی پاسداری جاری رکھیں۔ وہ ایک روزہ دورے پر کوئٹہ پہنچنے کے بعد ایک اجلاس میں اظہار خیال کر رہے تھے، جس میں بلوچستان میں کرونا وائرس کی صورتحال کا جائزہ لیا گیا۔ صدر نے لاک ڈاؤن کے دوران غریب عوام کو مؤثر تعاون فراہم کرنے کے حوالے سے بلوچستان کی حکومت کے اقدامات پر اطمینان کا اظہار کیا۔ چیف سیکرٹری بلوچستان کیپٹن ریٹائرڈ فضیل اصغر نے صدر کو کرونا وائرس پر قابو پانے کے لیے صوبائی حکومت کے اقدامات سے آگاہ کیا۔ اس سے پہلے کوئٹہ پہنچنے پر بلوچستان کے گورنر اور وزیر اعلیٰ نے صدر کا استقبال کیا۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کہا ہے کہ پارلیمنٹ کا آن لائن یا باضابطہ اجلاس بلانے کا فیصلہ سیاسی جماعتوں کی مشاورت سے کیا جائے گا۔ وہ آج اسلام آباد میں پارلیمانی رہنماؤں کی خصوصی کمیٹی کے آن لائن اجلاس کے بعد صحافیوں سے گفتگو کر رہے تھے۔ وزیر خارجہ نے کہا کہ تمام پارلیمانی رہنماؤں نے پارلیمنٹ کا آن لائن یا باضابطہ اجلاس بلانے کے حوالے سے مثبت اور اچھی تجاویز دی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ تجاویز اسپیکر قومی اسمبلی کو پیش کی جائیں گی، جو پارلیمانی رہنماؤں کی رائے کی روشنی میں حتمی فیصلہ کریں گے۔ پاک فوج ملک بھر میں کرونا وائرس کی روک تھام کی کوششوں میں سول انتظامیہ کی مدد کر رہی ہے۔ فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کے مطابق فوجی جوان امدادی کوششوں اور فوج کی طرف سے 3.5 لاکھ سے زائد امدادی سامان کے پیکج کی تقسیم میں مصروف ہیں۔ امدادی پیکج میں اشیاء خوردنی شامل ہیں جو فوج کی طرف سے کرونا وائرس سے متاثرہ افراد کے لیے عطیہ کی گئی تنخواہ سے خریدی گئی ہیں، جس کا مقصد ملک بھر میں یومیہ اجرت پر کام کرنے والے محنت کشوں، مزدوروں، بیواؤں اور ضرورت مندوں کی مدد کرنا ہے۔ یہ امدادی پیکج پنجاب، سندھ، خیبر پختونخوا، بلوچستان، آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان کے مختلف حصوں میں تقسیم کیے گئے ہیں۔ ناگہانی آفات سے نمٹنے کا قومی ادارہ بلوچستان اور گلگت بلتستان کے ڈاکٹروں اور طبی کارکنوں کے لیے حفاظتی آلات کی چوتھی کھیپ بھیج رہا ہے۔ ناگہانی آفات سے نمٹنے کے قومی ادارے کے ترجمان کے مطابق ان آلات میں سرجیکل ماسکس، N95 ماسکس، حفاظتی لباس، دستانے، جوتوں کے کور، سرجیکل ہیڈ کور، نقاب، حفاظتی اینقیں اور سینیٹائزر شامل ہیں۔ انہوں نے کہا کہ خیبر پختونخوا میں حفاظتی آلات کی کھیپ پہلے ہی بھجوائی جا چکی ہے۔ انہوں نے کہا کہ پنجاب، سندھ اور آزاد کشمیر کے ہسپتالوں کو بھی حفاظتی آلات کی فراہمی کا سلسلہ جاری ہے۔ دفاعی پیداوار کی وزیر زبیدہ جلال نے کہا ہے کہ ان کی وزارت نے یومیہ تقریباً 3 سے 4 لاکھ لیٹر سینیٹائزرز، اعلیٰ معیار کے 35,000 ماسک
اور 400 سے 500 حفاظت لباس تیار کرنے کی صلاحیت حاصل کر لی ہے۔ ایک بیان میں انہوں نے کہا کہ پاکستان آرڈیننس فیکٹریز ناگہانی آفات کے قومی ادارے کو تقریباً 2 لاکھ ماسک اور 350 حفاظت لباس فراہم کرے گی، جبکہ مزید 20,000 لباس تیار کیے جا رہے ہیں۔ ملک میں کرونا وائرس سے متاثرہ مصدقہ مریضوں کی تعداد 14,885 ہو گئی ہے۔ نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے مطابق پنجاب میں 5,827، سندھ میں 5,291، خیبر پختونخوا میں 2,160، بلوچستان میں 915، گلگت بلتستان میں 330، وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں 297 اور آزاد کشمیر میں 65 افراد میں وائرس کی تشخیص ہوئی ہے۔ کرونا وائرس سے اب تک 3,425 مریض صحتیاب، جبکہ جاں بحق افراد کی تعداد 327 ہو گئی ہے۔ ادھر دنیا بھر میں کرونا وائرس کی وبا سے اموات کی تعداد 2,17,813 ہو گئی ہے، جبکہ وائرس سے 30 لاکھ سے زائد افراد متاثر ہوئے ہیں۔ تازہ ترین اعداد و شمار کے مطابق اب تک وائرس سے متاثرہ 9,53,321 مریض صحتیاب ہوئے ہیں۔ یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں۔ دفتر خارجہ نے بھارت کے اعلی سفارتکار کو طلب کیا اور کنٹرول لائن پر بھارتی قابض فوج کی طرف سے جنگ بندی کی خلاف ورزیوں پر پاکستان کا شدید احتجاج ریکارڈ کرایا، جس کے نتیجے میں بے گناہ شہری شہید اور زخمی ہوئے۔ رکھن ہری سیکٹر میں بھارتی قابض فوج کی اندھدھند فائرنگ اور بلا اختیار فائرنگ کے نتیجے میں 2 بے گناہ خواتین 45 سالہ رقیہ بیگم اور 60 سالہ سرور بی بی شدید زخمی ہو گئیں۔ بھارتی قابض فوج کنٹرول لائن اور ورکنگ باؤنڈری پر شہری آبادی کو مسلسل توپ خانے، مارٹر گولوں اور خودکار ہتھیاروں سے نشانہ بنا رہی ہے۔ بھارت پر اس بات کے لیے بھی زور دیا گیا کہ وہ بھارت اور پاکستان میں اقوام متحدہ کے فوجی مبصر گروپ کو سلامتی کونسل کے قراردادوں کے مطابق اپنا کردار ادا کرنے کی اجازت دے۔ خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ کے مشیر اطلاعات اجمل خان وزیر نے کہا ہے کہ حکومت نے کورونا وائرس کی وبا سے نمٹنے کے لیے سمارٹ لاک ڈاؤن پر عمل درآمد کے حوالے سے تمام ممکنہ اقدامات کیے ہیں۔ نجی نیوز چینل سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ صوبائی حکومت نے کیرنٹینا مراکز قائم کیے اور صوبے میں کورونا وائرس کو مزید پھیلنے سے روکنے کے لیے اقدامات کیے گئے ہیں۔ انسانی حقوق کی وزارت اور اقوام متحدہ کا بچوں کا عالمی ہنگامی فنڈ پاکستان میں کورونا وائرس کی روک تھام کے لیے مل کر کام کر رہے ہیں۔ اے پی پی سے گفتگو کرتے ہوئے انسانی حقوق کی وزارت کے ایک عہدیدار نے بتایا کہ یونیسیف نے ان دیہی علاقوں میں کورونا وائرس کی ہنگامی صورتحال کے تناظر میں حفظان صحت کی سہولتیں فراہم کی، جہاں بچوں میں غذائی قلت زیادہ تھی۔ عہدیدار نے بتایا کہ یونیسیف پہلے ہی زندگی اور موت کی کشمکش میں مبتلا بچوں کے لیے حفظان صحت، پانی اور صفائی ستھرائی سیکھنے کے عمل تک رسائی اور حفاظتی خدمات بہتر بنانے کے حوالے سے کام کر رہا ہے۔ پاک بحریہ کے کمانڈ اینڈ سٹاف کانفرنس پاک بحریہ کے سربراہ ایڈمرل ظفر محمود عباسی کی زیر صدارت آج اسلام آباد میں ہوئی۔ فیلڈ کمانڈروں نے ویڈیو لنک کے ذریعے کانفرنس میں شرکت کی۔ کانفرنس میں علاقائی سلامتی کی صورتحال، پاک بحریہ کی جنگی تیاریوں، جوانوں کی تربیت کے امور اور بحریہ کی فلاح و بہبود کی سرگرمیوں کا جائزہ لیا گیا۔ پاک بحریہ کے سربراہ کو بحریہ کے جاری اور مستقبل کے منصوبوں سے متعلق بریفنگ دی گئی۔ انہوں نے پاک بحریہ کی جنگی تیاریوں پر اطمینان کا اظہار کیا۔ کانفرنس میں پیشہ ورانہ تیاریوں کے ساتھ کورونا وائرس کی وبا کے تناظر میں ملک کے مختلف حصوں میں امدادی کوششیں جاری رکھنے کے عزم کا اعادہ کیا گیا۔ مقبوضہ کشمیر کے ضلع شوپیاں میں آج بھارتی فوج نے اپنی ریاستی دہشت گردی کی تازہ کارروائی میں ایک اور نوجوان کو شہید کر دیا۔ شہید نوجوان کا جثہ خاکی بھارتی فوج کی طرف سے جاری محاصرے اور تلاشی کی کارروائی کے دوران ضلع کے علاقے زین پورہ اور مالہورا کے مقام سے ایک تباہ کیے گئے مکان کے ملبے سے ملا ہے۔ اسی علاقے میں گزشتہ شام بھارتی فوج نے کارروائی کے دوران 2 نوجوانوں کو شہید کر دیا تھا۔ جنوبی کوریا کے صوبے گنجوگی میں ایک گودام کی تعمیر کے دوران آگ لگنے سے 25 مزدور ہلاک ہو گئے ہیں۔ مزاحیہ فلمی اداکار منور ظریف کی آج 44ویں برسی منائی جا رہی ہے۔ انہوں نے پاکستانی سینما کی تاریخ میں 1970 کی دہائی کے ایک ہمہ گیر اداکار اور بہترین کامیڈین کی حیثیت سے شہرت پائی۔
منور ظریف جنوبی ایشیا کے ممتاز مزاحی اداکاروں میں سے ایک تھے۔ انہوں نے اپنے فنی سفر کا آغاز 1960 میں کیا اور وہ 1976 میں لاہور میں انتقال کر گئے تھے۔ انہوں نے 300 سے زائد فلموں میں اداکاری کی۔ انہیں ان کی شاندار خدمات پر نیگار ایوارڈ سے نوازا گیا۔ خاص خبروں کا خلاصہ ایک مرتبہ پھر۔ صدر نے کرونا وائرس کی وبا کی روک تھام کے لیے مربوط حکمت عملی کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ پارلیمنٹ کا آن لائن یا باضابطہ اجلاس بلانے کا فیصلہ سیاسی جماعتوں کی مشاورت کے بعد کیا جائے گا۔ خبریں ختم ہوئیں۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے radio.gov.pk اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر آپ ہماری ان خبروں کی براہ راست ویڈیو اسٹریمنگ بھی ملاحظہ کر سکتے ہیں۔